اس عظیم امام نے مدینے میں ایک عظیم یونیورسٹی کی بنیاد رکھی۔ امام صادق علیہ السلام کی اس یونیورسٹی میں صرف فقہ و اصول ہی نہیں پڑھایا جاتا تھا، صرف قرآن کی تعلیم نہیں دی جاتی تھی، بلکہ ہر علم امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی اس یونیورسٹی میں لوگوں کو، مسلمانوں کو، صاحبان ایمان کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ یہ عظیم یونیورسٹی مدینہ منورہ میں تھی کہ جس یونیورسٹی میں امام صادق علیہ السلام کے پاس 4000 سے زائد طلاب حصول علم کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے اور تشنگان علم اپنی پیاس بجھاتے تھے۔ اسی امام کی شہادت 25 رجب المرجب کے دن واقعہ ہوئی۔ امام صادق علیہ السلام کی شان کے بارے میں اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ بہت سے بڑے جلیل القدر فقہا، بہت سے بڑے جلیل القدر علماء نے امام صادق علیہ السلام کے علم کا اعتراف کیا ہے اور بارہا کہا کرتے تھے اگر امام صادق کے پاس ہم نہ جاتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس نہ جاتے تو ہمارا ہلاکت ہمارا مقدر بن جاتی۔ یہاں تک کہ ایک بڑے فقیہ نے یہ جملہ بھی کہا کہ جسے مسلمان مومن حضرت ابو حنیفہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت ابو حنیفہ کہتے ہیں میں نے جعفر ابن محمد سے بڑا فقیہ نہیں دیکھا، سب سے بڑا فقیہ اگر میں نے دیکھا ہے تو صرف اور صرف حضرت جعفر ابن محمد یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جو فقہ میں سب سے بڑے فقیہ تھے، کہ جن کے برابر کا کوئی، جن کے پائے کا کوئی عالم نہیں تھا، کوئی فقیہ نہیں تھا۔ سب سے بڑے فقیہ اگر دنیا میں آپ کو نظر آتے ہیں تو وہ امام صادق آل محمد علیہ السلام ہیں۔ اور امام صادق آل محمد علیہ السلام اپنے علم کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کے ذریعے سے بھی لوگوں کو دین حق کی، دین اسلام کی، فقہ جعفریہ کی تعلیم دیا کرتے تھے عمل کے ذریعے سے، اور بار بار لوگوں کو، اپنے چاہنے والوں کو کہتے تھے کہ اس طرح سے لوگوں کو تبلیغ کرو، اس طرح سے لوگوں تک پیغام اسلام پہنچاؤ، کوئی تمہیں زبان کے ذریعے سے نہ کہنا پڑے بلکہ تم اپنے عمل و کردار کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دو، لوگوں کو تشیع کی طرف دعوت دو، مذہب اہل بیت کی طرف دعوت دینا چاہتے ہو تو اپنا عمل ایسا بناؤ کہ تمہارا عمل دیکھ کر لوگ تمہارے پاس آ جائیں، تمہارے گرویدہ ہو جائیں اور لوگ مذہب اہل بیت قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ روایت میں ہے کہ ایک شخص نے امام علیہ السلام کو گالیاں دی، برا بھلا کہا۔ اب دیکھیں جب انسان کو برا بھلا کہا جاتا ہے تو انسان غصہ ہو جاتا ہے، لیکن روایات ملتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو اس شخص نے برا بھلا کہا لیکن امام علیہ السلام اس شخص پر غصہ نہ ہوئے، غصہ ہونے کے بجائے، غصہ تو نہ ہوئے بلکہ غصہ ہونے کے بجائے امام علیہ السلام نے اس شخص سے کہا اگر تم نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے تو اللہ مجھے معاف کرے اور اگر جھوٹ ہے تو اللہ تجھے معاف کرے۔ اتنا عظیم جملہ عزیز دوستو مولا صادق آل محمد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ آج کے دور میں اگر کسی عام انسان کو بھی کوئی برا بھلا کہتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے یا کوئی بری نسبت اس کی طرف منسوب کرتا ہے تو انسان غصہ ہو جاتا ہے، اس پر اپنا غصہ نکالتا ہے، جواب دیتا ہے۔ اور امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے جو کچھ کہا ہے اگر سچ ہے تو اللہ مجھے معاف کرے اور اگر جھوٹ ہے تو اللہ تجھے معاف کرے۔ یہ سیرت تھی امام صادق علیہ السلام کی، اور اس سیرت میں تمام مسلمانوں کو، تمام مومنوں کو اس سیرت سے درس حاصل کرنا چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت ہم تمام مومنین کے لیے، ہم تمام مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ اور اسی طرح عزیز دوستو دیگر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام بھی عبادت کے عظیم مقام پر فائز تھے، بہت بڑے عابد اپنے دور کے مولا صادق آل محمد علیہ السلام تھے۔ امام علیہ السلام کے بارے میں روایت بتاتی ہے آپ راتوں کو کثرت سے عبادت کرتے تھے اور روتے تھے، گریہ کیا کرتے تھے۔ مولا صادق علیہ السلام خوف خدا سے، خدا کے خوف سے امام علیہ السلام بہت گریہ کیا کرتے تھے، سخت ترین عبادت انجام دیا کرتے تھے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین افضل عبادت وہ ہے کہ جس میں انسان کو زیادہ تکلیف اٹھانی پڑے، اور ہمارے مولا صادق آل محمد علیہ السلام آپ عبادت کے عاشق تھے، عاشق عبادت تھے۔ امام علیہ السلام
اور کسی نے امام علیہ السلام سے پوچھا آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ مولا آپ امام ہیں، آپ وقت کے امام ہیں، عبادت تو ہمیں کرنی چاہیے، ہمیں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے، ذکر خدا کرنا چاہیے، اور آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی عبادت کیوں کیا کرتے ہیں؟ تو ہمارے امام نے فرمایا میں اپنے رب کی عظمت کو جانتا ہوں اس لیے ڈرتا ہوں۔ جو عظمت خدا کو جانتا ہے، خدا کی عظمت کو جانتا ہے، اس کے اندر خوف پایا جاتا ہے، اس کے اندر ڈر پایا جاتا ہے، اس کے اندر خوف خدا پایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ جس طرح ہم 17 رکعت نماز پر اکتفا کرتے ہیں، فرائض پر اکتفا کر لیا کرتے ہیں، آپ بھی فرائض پر اکتفا کر لیں، آپ بھی محرمات سے دوری پر اکتفا کر لیں، آپ سنتیں انجام دیتے ہیں، آپ اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اتنا ذکر خدا کرتے ہیں، حرام تو حرام ہے، آپ مکروہات سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ جب امام سے پوچھا گیا تو امام نے عجیب جملہ فرمایا کہ میں اپنے رب کی عظمت کو جانتا ہوں کہ کتنا عظیم ہے رب، ہمارا رب جو ہمیں پالنے والا ہے، ہمارا رب جو ہمارا رازق ہے، ہمارا رب جو ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے، ہمارا رب جو ہمیں کسی بھی حال میں تنہا نہیں چھوڑتا، اس کی عظمت بہت بلند ہے۔ اس عظمت کو دیکھ کر، اس کریم رب کی عظمت کو دیکھ کر مولا نے فرمایا میں اس کی عبادت کرتا ہوں، اس کریم رب سے ڈرتا ہوں، اسی لیے میں اتنا عابد ہوں۔ جس طرح امام زین العابدین علیہ السلام عابد تھے کہ امام علیہ السلام کو کثرت عبادت کی وجہ سے لوگوں نے زین العابدین کہنا شروع کر دیا۔ نام تو علی تھا لیکن زین العابدین لقب سے مشہور ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ امام علیہ السلام عبادت اتنی انجام دیتے تھے، کثرت سے عبادات انجام دیا کرتے تھے، اپنے چاہنے والوں کو بھی یہی درس دیتے تھے کہ جو ہمارے چاہنے والے ہیں، جو ہمارے محب ہیں، جو ہم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ کم از کم ذکر خدا میں مشغول رہا کریں، کم از کم نماز کی طرف راغب رہا کریں، کثرت سے ذکر الہی کیا کریں۔ اور حقیقی شیعہ بھی اسے کہتے ہیں، حقیقی محب اہل بیت بھی اسے کہتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ عابد ہو، سب سے بڑا عابد ہو۔ اسی لیے کسی شخص نے ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کیا شخص نے امام سے سوال کیا مولا کیا میں شیعہ ہوں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ہمارے حکم مانتے ہو، حلال و حرام کا خیال رکھتے ہو تو تم شیعہ ہو۔ اگر حکم امام مانتے ہو، اگر اللہ کا حکم مانتے ہو، اگر اللہ کے رسول کا حکم مانتے ہو، اگر امام کا حکم مانتے ہو تو مولا صادق نے فرمایا تو تم یقیناً شیعہ ہو۔ حکم کیا ہے؟ امام نے پھر وضاحت کی، حلال اور حرام کا خیال رکھتے ہو، حلال انجام دیتے ہو اور حرام چیزوں سے پرہیز کرتے ہو، حلال کام انجام دیتے ہو، حرام کاموں سے پرہیز کرتے ہو، تب تمہیں سمجھنا چاہیے، جان لینا چاہیے کہ تم واقعاً ہمارے شیعہ ہو۔ معلوم ہوا کہ شیعہ کہتے ہی اسے ہے کہ جو اللہ کے احکامات پر عمل کرے، شیعہ کہتے اسے ہے کہ جو رسول اللہ کے احکامات پر عمل کرے، شیعہ کہتے اسے ہے جو امام علیہ السلام کے احکامات پر عمل کرے۔ جو شخص احکامات الہی کو نہیں مانتا، عمل نہیں کرتا، تو وہ زبانی شیعہ تو ہو سکتا ہے لیکن عملی شیعہ نہیں ہو سکتا۔ امام علیہ السلام کو عملی شیعہ چاہیے۔ امام علیہ السلام آپ سے عملی شیعہ چاہتے ہیں کہ جن کے اندر عمل بھی ہو، علم بھی ہو، تقویٰ بھی ہو، پرہیزگاری بھی ہو، صرف زبان نہ ہو۔ زبان سے کہنا کافی نہیں ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا شیعہ ہوں، بلکہ عملی طور پر بھی لوگوں کو تبلیغ کرو تشیع کی طرف، شیعت کی طرف، بغیر السنتکم، بغیر زبان کے، تمہیں کچھ زبان سے کہنا نہ پڑے، بغیر زبان کے اپنے عمل کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام اور تشیع کی طرف دعوت دو، جس طرح امام صادق آل محمد علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ امام علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ امام علیہ السلام چھپ چھپ کر رات کے اندھیرے میں غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، اور ان غریبوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہمارا مددگار کون ہے، ہمیں کھانا کون پہنچاتا ہے، ہم تک روٹی کون پہنچاتا ہے، کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اور جب امام علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی تبھی ان کا کھانا بند ہو گیا، ان تک روٹی پہنچنا بند ہو گئی، تب وہ سمجھ گئے کہ ہمیں کون روٹی دیتا تھا رات کے اندھیرے میں، کون کھانا ہم تک پہنچاتا تھا، اور لوگ نہیں جانتے تھے۔ امام علیہ السلام کی معرفت نہیں تھی، انہیں پتہ چل گیا، ان کے پاس معرفت آ گئی امام علیہ السلام کی کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ اسی طرح ہونا چاہیے، اسی لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا من کان مطیعا لأوامرنا مجتنبا لنواہینا، جو شخص بھی ہمارے اوامر کا مطیع ہو، ہمارے احکامات کا مطیع ہو، اور مجتنبا لنواہینا، اور ہم جن چیزوں سے منع کرتے ہیں ان چیزوں سے پرہیز کرے، جو شخص
फ़हुवा मिन शियअतिना, तो ऐसा शख्स हमारे शियों में से है, हमारे चाहने वालों में से हो। मुहिब बनना चाहते हो, अहले बैत के मुहिब बनना चाहते हो, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले बनना चाहते हो, शिया बनना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हारा फरीज़ा ये है, तुम्हें चाहिए कि इमाम अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करो। इमाम अलैहिस्सलाम क्या फरमाना चाहते हैं, इमाम अलैहिस्सलाम क्या कहना चाहते हैं। इमाम का हुक्म रसूलुल्लाह का हुक्म है, और रसूलुल्लाह का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह के हुक्म को जब तक इख्तियार नहीं करोगे, जब तक अल्लाह के अहकामात पर अमल नहीं करोगे, उस वक्त तक तुम कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो इमाम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर ज़िंदगी गुजारो।